پتا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر محسن جو ہے اس کے میرا محبوب قریب ہے. تو یہ قربت کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. تو حضور کی ظاہری زندگی مبارکہ میں بھی اس آیت کریمہ کے تحت صحابہ اکرام نے باقاعدہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ در رسول پہ آ جاتے تھے. اور حضور کی ظاہری زندگی مبارکہ کے بعد وصال شریف کے بعد بھی اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو پھر بھی وہ حضور کے در دولت پہ آ جاتے تھے. اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں ظاہری حیات مبارکہ میں جب صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کا کیا عقیدہ تھا. تو یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 695 ہے، حدیث نمبر 1806 ہے. اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. جی کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کو دیکھ دیکھ کے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے، اپنے زخموں کا مداوا کرتے تھے. جی کتنے خوش نصیب، پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور بھی اپنی نگاہ ناز سے ان کو نوازا کرتے تھے. جی حضور بھی اپنی نگاہ ناز سے ان کو نوازا کرتے تھے. تو صحابہ جو ہے نا یہ تو بڑی عظیم شان والے ہیں یار، ان کے بارے میں مت کوئی منہ کھولے. یہ تو وہ لوگ ہیں، ہم گنبد خضرا کے فوٹو کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، احترام کرتے ہیں. کوئی کسی کی مقدر یاوری کرے تو وہ مدینہ طیبہ چلا جائے تو گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر روتا رہتا ہے. تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو گنبد خضرا کے مکین کو صبح و شام دیکھا کرتے تھے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اپنے گھر کے معاملات بھول جاتے، صحابہ کئی دن حضور کو دیکھنے میں گزر جاتے. یہ تو ایسی ہستیاں تھیں جب حضور کو دیکھتے تھے نا تو ایمان کی حالت میں دیکھنے میں سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ وہ صحابی رسول بن جاتے. وہ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى کہ میرے محبوب جتنے بھی تیرے یار ہیں جو ایمان کی حالت میں تجھے دیکھتے ہیں، تیرے اوپر جان نثار کرتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اور فقط جنتی نہیں ہے، فرمایا وہ سارے جنتی بھی ہیں اور جو ان کو مانے وہ بھی جنتی ہے، جب ان کو مانے. جی یہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا من رانی، جس نے مجھے دیکھا فرمایا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے. تو گویا صحابہ کو میرے محبوب نے ایسا جو ہے نا سنگ پارس بنا دیا تھا جی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ بھی جنتی ہو جاتا تھا. تو اس لیے ان کی بڑی شانیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی اثنا میں ایک شخص آیا اور آ کر کے شور کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کیا ہلاکت ہوئی ہے تیری؟ میرے ہوتے ہوئے تو تم ہلاک نہیں ہو سکتے، کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، میں رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں بس گھر میں تھا تو بیوی سے میں بے استراحت ہو گیا. تو میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا پھر اس کا حل تو ہے نا، فرمایا ایک غلام آزاد کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو غلام کوئی نہیں ہے کہ جس کو آزاد کروں. اس وقت غلام بھی بڑے مہنگے ہوتے تھے، تو میرے پاس غلام نہیں ہے جس کو آزاد کروں. آپ نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. یا رسول اللہ خود مسکین ہوں، بچے کئی دنوں سے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. دیکھو صحابہ کا عقیدہ کتنا پیارا تھا. ہاں جی یا رسول اللہ خود فقیر ہوں، محتاج ہوں، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسے کر 60 روزے مسلسل رکھ.
مسلسل 60 روزے رکھ. آج تو ہم نہیں پرواہ کر لینا. ہاں جی بس ذرا سا کسی نے کہہ دیا کہ بھائی روزے کی ضرورت نہیں ہے, بی پی ہائی ہو جائے گا, ہاں جی یا شوگر لو یا ہائی ہو جائے گا, یا فلاں ہارٹ کا پرابلم ہے جی بس, ہاں جی یا بخار ہو گیا ہے جی, فلاں سر میں درد ہے جی, کہیں راگ نہ پھٹ جائے جی, خیر روزے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم بھی شکر کرتے ہیں بس چلو جی جان چھوٹ گئی ہے. ہاں جی ایک روزہ جو ہے جان بوجھ کر کھاؤ, 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. 60 میں سے آپ نے 58 روزے رکھے ہیں, بیچ میں ایک روزہ رہ گیا ہے کسی مجبوری کے تحت, تو آگے پھر آپ نے 60واں روزہ نہیں رکھنا, پھر آپ نے ایک سے شروع کرنا ہے. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے. ہاں جی پھر آپ نے, کیونکہ اس کی ترتیب 60 روزوں کی ترتیب مسلسل ہے, اس میں اگر ایک بھی ناغا ہو گیا پھر سرے سے شروع کرنے ہیں. ہاں جی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ایسے مسائل کو. تو حضور نے فرمایا 60 روزے رکھو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں رکھ سکا, تو 60 کیسے رکھوں گا؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اجلس, بیٹھ جا. اب وہ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر گزری کہ اللہ کے پیارے محبوب کو رب نے مالک و مختار بنا کے اس کائنات میں بھیجا تھا. حضور جس طرح چاہیں شریعت میں ردل بدل کر سکتے تھے, کیونکہ شریعت حضور کی تھی, اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا. اب شریعت کی اجازت جو روزے کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کریں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں, یا پھر 60 روزے رکھے مسلسل. یہ شریعت کی ایک روزے کا کفارہ ہے, اس کے بعد چوتھا کوئی نہیں. اب حضور نے فرمایا بیٹھ جا. اب وہ بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک اور صحابی جس کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں, تو اس نے جب توڑی تو اس نے کہا یار میرے باغ کی پہلی کھجوریں جو ہیں نا, یہ میں اپنے اس شخص کو دوں نا جو کائنات پوری میں سب سے اچھا لگتا ہے. یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ دیکھو. اب کتنی بڑی مشکل ہے اس پہ کہ روزہ کھا لیا ہے, اب معاف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کفارے کے لیے یا غلام آزاد کرے, یا 30 روزے رکھے, یا 30 جو ہے 60 روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب مشکل ہے نا, غلام اس کے پاس نہیں ہے کہ اسے آزاد کرے. اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. مشکل بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ہاں جی وہ صحابی رسول تھا, جب مشکل بنی تو بارگاہ رسالت میں آ گیا. بارگاہ رسالت میں آ گیا تو میرے کریم آقا نے پہلے شریعت کا مسئلہ بتایا. فرمایا 60 روزے رکھ, نہیں رکھ سکتا یا رسول اللہ, ایک بھی نہیں رکھ سکا, 60 کیسے؟ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. یا رسول اللہ خود مسکین ہو. فرمایا پھر غلام آزاد کر. یا رسول اللہ غریب ہو, غلام میرے پاس ہے نہیں ہے. فرمایا پھر بیٹھ جا. اب بیٹھ گیا تو دوسرا صحابی جو ہے اس کے باغ کی کھجوریں پکی, تو جب کھجوریں پکی تو اس نے توڑی, پہلا پھل توڑا تو دل میں خیال آیا کہ یار جس پر بیوی بھی قربان ہو, جس پر بچے بھی قربان ہو, جس پہ ماں باپ بھی قربان ہو, جس پہ جان بھی قربان ہو, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا ایسی ذات پر یہ کہ جا کے میں دوں پہلا پھل اپنے باغ کا کہ جو مجھے ساری کائنات سے اچھا لگتا ہے, سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, اور میرا دل جس پر قربان ہے اس کو. کہتے ہیں میں نے ٹوکرا اٹھایا, حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. صحیح بخاری ہے, حضور کی جب بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں, صحابہ کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے. میں نے ٹوکرا پیش کیا, میرے کریم آقا نے قبول فرما لیا. فرمایا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہدیہ ہے, میرا باغ پکا ہے, یہ پہلی کھجوریں میں نے توڑی ہیں. میرے دل نے کہا کہ اس کو دوں جس کی وجہ سے باغ میں برکتیں آ جائیں گی, بہاریں آ جائیں گی, میری زندگی اور ایمان میں بہاریں آ جائیں گی. اس کے بارگاہ میں پیش کروں جس کے صدقے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے. میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, یہ کھجوریں قبول فرما لے. میرے آقا نے قبول فرما لی. فرمایا کیا ہے؟ ہدیہ ہے. حضور نے قبول فرما لیا. اب قبول فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا آئین سائل, وہ سائل کدھر ہے جو روزہ توڑ کے آیا تھا, جو 60 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتا, جو 60 روزے نہیں رکھ سکتا, جو غلام آزاد نہیں کر سکتا, وہ کدھر ہے؟ تو وہ صحابی رسول بیٹھا ہوا تھا, وہ کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا اٹھ, یہ ٹوکرا سر پہ رکھ اور جا کر کے مدینہ طیبہ کے جو ہے نا گلی کوچوں میں پھر جتنے لوگ فقیر ہیں, محتاج ہیں, غریب ہیں, بھوکے ہیں, ان سب کو ایک ایک کے گھر میں پھر کے یہ ٹوکرا تقسیم کر دے.
جب وہ صحابی رسول ٹوکرا حضور کے یداللہ والے سونے ہاتھوں سے قبول کرتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے، جب چلتا ہے تو خیال آتا ہے جی کہ وہ تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں جی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کا آج درائے رحمت جوش میں آیا ہوا ہے جی، دینے والا محبوب خدا کا سم نعمت ہے، تو کیوں بلا یہ ٹوکرا لے کے لوگوں کو تقسیم کرتا ہے؟ کیا تیرے محبوب کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ تو محبوب سے ٹوکرا بھی لے لے، گناہ کا کفارہ بھی ہو جائے؟ صحابی تھا نا، عقیدہ پیارا تھا، اسے پتا تھا کہ میں محبوب سے آج جو بھی بات منوانا چاہوں گا منوا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ نے محبوب کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اب شریعت کی تو 3 شکیں تھی، اور شریعت کا کفارہ جو ہے وہ 3 طرح کا تھا، چوتھی بات نہیں تھی۔ اب چوتھی بات صحابی نے اپنے آپ سے بنائی۔ تم کہتے ہو نا میلاد کہاں سے بنا لیا ہے، صحابی نے نہیں۔ اب اس صحابی سے پوچھو، 3 شریعت کی شکیں حضور نے بتا دی، یا غلام آزاد کر، یا 60 روزے رکھ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تینوں میں نہیں پوری کر سکتا، غلام میرے پاس نہیں ہے، خود غریب ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میں کسی کھانا کھلاؤں، اور روزہ ایک نہیں رکھ سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ ہاں جی، تو میرے کریم آقا نے فرمایا یہ اٹھا ٹوکرا سر پہ ٹوکرا اٹھایا، اور حضور نے فرمایا جا شہر میں جا، گلی کوچوں میں پھر، جہاں کہیں بھی کوئی عیالدار نظر آتا ہے، کوئی پریشان محتاج بھوکا نظر آتا ہے، اس کے اوپر تقسیم کر دے، تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ ٹوکرا کس کا؟ کس نے لایا اور دیا کریم آقا کو؟ آقا کریم مالک بن گیا، اسے عطا کر دیا۔ خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو جی۔ اب وہ ٹوکرا سر پہ رکھتا ہے نا، تو خیال اس کو آیا کہ یار یہ ٹوکرا بھی کھجوروں کا اگر گھر ہی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے جی۔ انسان ہے نا، انسان و حریص ہو، یہ انسان فطرتی طور پہ حریص پیدا کیا گیا ہے، چاہے یہ دنیا میں لگ جائے چاہے دین میں لگ گیا تو پھر بھی حریص ہے کہ دین پڑھتے اس کی ساری عمر بیت جاتی ہے، اور اگر دنیا میں لگ گیا تو دنیا کماتے ساری عمر اس کی بیت جاتی ہے، آخر مر جاتا ہے، لیکن اس کے 99 جو ہے وہ 100 پورا نہیں ہوتا۔ تو وہ ٹوکرا سر پہ رکھتے ہیں، اور نصیر الدین نصیر گوڑا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تنگی داماں پہ نہ جا، یعنی تیرا دامن تنگ ہے اس پہ نہ دیکھ، مانگنے دینے والے کی طرف دیکھ، تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، وہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ان لوگوں کی باتوں میں نہ ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ جو کہتے ہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ان کی باتوں میں نہ آ، ایک طرف محبوب خدا ہے اور تو مانگنے والا ہے، ہاں جی، تو مانگ آج، کیونکہ اس در سے جو بھی آیا وہ غنی اور سخی ہو کے جاتا ہے، اتنا عطا کرتے ہیں کہ اپنے فقر کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اتنا عطا کرتے ہیں۔ آج بھی مانگ۔ وہ صحابی رسول نے ٹوکرا سر پہ رکھا نا، تو موڑ کے پیچھے میرے کریم آقا کی طرف دیکھنے لگا، دیکھ کے نا تو حضور کے ودحال مخڑے کی طرف دیکھتا ہے، اور شکستہ نگاہوں سے کچھ سوال بھی کرتا ہے، بولتا نہیں ہے منہ سے، ہاں جی، حیا کے بارے بولتا نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے، اور کچھ سوال آنکھوں میں ہے۔ میرے کریم آقا جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ولا رکوعکم ولا خشوعکم، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں یہ مت سمجھو کہ حضور آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے نہیں دیکھ رہے، میں جیسے پیچھے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے حرکات و سکنات بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری دل کی کیفیات بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کھڑا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات کہوں۔ فرمایا کہو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب ٹوکرا سر پہ رکھا تھا تو اس شہر کی گلی کوچوں میں نظریں دوڑائیں، ہاں جی، ہر گلی ہر کوچے ہر دروازے پہ جب نظر میں نے ڈالی نا تصورات کی دنیا میں، تو میرے بچے سب سے زیادہ عیالدار ہیں، میرے بچوں سے بھوکا کوئی بھی اس گلی اور اس شہر اور بستی میں نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ فرمایا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا کہ یہ دو درمیان والے دانت کو ساتھ جو دانت دو ان کو انیاب کہتے ہیں، جو آگے ہیں یہ ان کو جو ہے
سفلا کہتے ہیں، تو یہ انیاب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دو سائڈوں والے دانت ہیں نا، میرے کریم آقا نے ایسا تبسم فرمایا کہ یہ دانت مبارک سائڈوں والے آپ کے نظر آ گئے۔ تبسم فرمایا کہ یہ عجیب آدمی ہے، ادھر گناہ کے لیے کفارے کے لیے آتا ہے، ادھر کھجورے دیکھ کے تو وہ بھی اب دینا کسی کو نہیں چاہتا، کہتا کھجورے بھی لے جاؤ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جا ہم سخی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نہیں ایسا نہیں کر سکتے، فرمایا جا سخی کے در سے آیا ہے، لے جا کھجوروں کا ٹوکرا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا جا گناہ بھی معاف ہو گیا ہے، تیرے گناہ کا کفارہ بھی ہو گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا کہ در مصطفیٰ پہ ہمیں جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، یہ جاؤک فاستغفر اللہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کہتے ہیں پھر کیسے رد ہو، تیری دعا دو کریم آ گئے ہیں، ایک رب کریم ایک مصطفیٰ کریم، دو کریموں کے درمیان تیری دعا ہے، پھر کیسے رد ہوگی۔ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، ارے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ ہے، لب کھلے ہوئے ہیں، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں۔ اب وہ جو صحابی رسول ٹوکرا سر پہ ہے اس کی کیفیت ہے، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے۔